اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حکمت کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ مختصراً دکھاتے ہیں آپ کو اولاً، اور وہ ہے مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ، ملاحظہ کیجیے۔ بابا جان، یہ وہی آنا ساگر ہے جو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو بھیج کر ایک کوزے میں منگوا لیا۔ عرض یہ ہے پاپا جان، کیا اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اتنے بڑے انا ساگر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں منگوا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو بھیج کر سارا تالاب ایک کوزے میں منگوا لیا۔ تو کرامت تو آپ نے بیان کر دی، پھر آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہوا ہے، یہ تو تاریخ بتا رہی ہے، سیرت کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ انا ساگر جو ہے یہ ایک چھاگل میں ایک کوزے میں بند کر دیا۔ یہ انا ساگر تو بہت چھوٹا ہے، میرے غریب نواز کو تو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، اور یہ اللہ کے کرم سے چاہیں تو میرا حسن ظن ہے کہ سمندر کو بھی کوزے میں بند کر دیں، کیونکہ اولیاء کرام کو اللہ تعالی بہت طاقتیں بخشتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہے، تشریعی اولیاء بھی ہوتے ہیں، تکوینی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جو تشریعی اولیاء ہوتے ہیں نا، ان سے اتنی کرامات منقول نہیں ہوتی، جیسے کہ بڑے بڑے مجتہدین علماء ہوئے جنہوں نے دین کی بڑی خدمتیں کی، جیسے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الواری، بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے بخاری شریف ہمیں حدیثوں کی یعنی کہ اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ ان کے مقابلے میں کس نے کی ہوگی؟ کسی تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن یہ تشریعی ولی تھے، ان کی کرامات مشہور نہیں ہیں۔ اسی طرح امام اعظم بہت بڑے عالم تھے، ان کی بھی اتنی کرامات مشہور نہیں ہیں، بعض منقول ہیں ان کی کرامات لیکن زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ لیکن جو تکوینی ولی ہوتا ہے نا، جن کے سپرد وہ نظام ہوتے ہیں، بعض مخصوص علاقوں کے، خطوں کے، شہروں کے، ملکوں کے، تو ان حضرات سے کرامات زیادہ منقول ہوتی ہیں۔ تو میرے خواجہ غریب نواز جو تھے، ان سے تو کئی کرامات منقول ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔